اس کے بعد سوالات ہیں، 9 سوال آئے ہیں، لہذا اس وقفے میں یہ سوال بھی مختصر طریقے پر جلدی تھوڑے سوالات کے جواب دوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دادی حوا اگر آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا نہیں ہوئی تو پھر کس طرح پیدا ہوئی؟ جواب، یہ جو تم نے کہا کہ دادی حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوئی کی کیا دلیل ہے؟ جتنی روایت ہے اس سلسلے میں وہ سب اسرائیلیات ہیں، اور تفسیروں میں یہ سب اسرائیلیات آئے ہیں، اور اسرائیلیات میں بائبل میں آج بھی یہ مضمون ہے، اور ایک بائبل فوٹو والی ہے، اس فوٹو والی بائبل میں تو پورے صفحے میں فوٹو ہے، ایک باغ ہے، اس درخت کے نیچے ایک مرد سویا ہے، اللہ تعالیٰ کبوتر بن کر کے پنجے میں چھری لے کر آئے اور اس مرد کے پہلو میں سے تھوڑا سا گوشت لے گئے اور حضرت حوا کو بنا کر بھیج دیا، ابھی وہ سوئے ہیں، ان کے ابھی بیدار نہیں، اسے پہلے وہ آ کر وہاں بیٹھ گئی۔ یہ سارا مضمون بائبل میں ہے، آج بھی بائبل چھپے ہوئے ہیں، ہر زبان میں چھپے ہوئے ہیں، دیکھو یہ سب روایتیں تفسیروں میں آئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ صحیح حدیثوں میں بخاری میں صرف ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کا بھی حافظ ابن حجر علیہ الرحمٰن نے یہ مطلب بیان کیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیسے، حضرت دادی حوا کیسے پیدا ہوئی؟ تو اسے سنو۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ میں یہ مضمون لکھا ہے کہ اس وقت مخلوقات 3 طرح پیدا ہو رہی ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں جو مٹی سے ڈائریکٹ پیدا ہوتی ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے، پھل لٹک رہا ہے اس میں کیڑے پڑ گئے، ہمارے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، وقت آیا برسات ہوئی تو جنگل میں کیڑے ہی کیڑے پیدا ہو گئے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوئے۔ بارش ہوتی ہے، تم نالی میں دیکھتے رہو، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، اور مینڈک پیدا ہو کر کود کر کے پھٹک دے کے چلا جائے گا اور ٹر ٹر کرنے لگے گا۔ تو بے شمار مخلوقات ہیں جو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، پھر ان میں توالد و تناسل نہیں ہوتا ہے، جب تک ان کی زندگی ہے وہ زندہ رہ کر کے پھر مر جاتی ہیں، تو یہ ان کی قیامت آ گئی۔ مجھے یاد ہے برسات میں جنگل میں ایک کیڑا پیدا ہوتا، مخمل جیسا سرخ راتڑی ہم کہتے تھے، تو ایک خاص مہینہ آیا کہ بس جنگل سارا راتڑیوں سے بھر جاتا تھا، اور 15 دن کے بعد میں سب ختم، کہاں گئے اللہ جانے کہاں گئے۔ تو ایک تو مخلوقات آج بھی بے شمار مخلوقات ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہو رہی، دوسری وہ مخلوقات ہے کہ جو مٹی سے بھی پیدا ہوتی ہے اور پھر ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، جیسے مچھلی، ایک تالاب ہو، چاروں طرف سے کوئی پانی کے آنے کا راستہ نہ ہو، اور تالاب کے اندر 5-10 سال ہوتے ہوتے اس تالاب میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جائیں گی، پھر ان مچھلیوں کے اندر توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، مچھلی انڈا بھی دیتی ہیں، انڈوں میں سے بچے بھی نکلتے ہیں۔ اور تیسرے بڑی مخلوقات ہیں، گھوڑا، اونٹ، مرغی، یہ وہ، انسان، جنات وغیرہ وغیرہ، یہ جو بڑی مخلوقات، ان کے پہلے 2 فرد ڈائریکٹ مٹی سے بنائے گئے، پھر اس کے بعد میں ان میں توالد و تناسل شروع ہوا، اب توالد و تناسل ہو رہا ہے، اب دوبارہ مٹی سے نہیں بنتے۔ اور وہ جو رسل صاحب کہتے ہیں کہ انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بن گیا، وہ بنا ہوگا، وہ بندر سے بنا ہوگا، ہم تو نہیں بنے۔ بندر کے اندر بھی جو پہلے 2 فرد ہیں وہ مٹی سے بنے ہیں، اور انسانوں میں جو پہلے 2 فرد ہیں دادا دادی وہ بھی مٹی سے بنے ہیں۔ دلیل حوالہ روح المعانی ایک بڑی معتبر تفسیر ہے، اس کی سورہ نساء کھولو، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا
اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اس کی تفسیر حوض میں وہی مشہور تقریر ہے کہ دادا مٹی سے، اللہ نے ان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے دادی کو پیدا کیا، وہ جو اسرائیلی مضمون جو تفسیروں میں آیا وہی کیا ہے۔ وہیں حاشیے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں محمد باقر رحمت اللہ علیہ، تابعی ہیں، ان کا قول لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ خلقت حواء من بقیت طینت آدم، پھر 12 لکھ کر لکھا ہے منہو، یعنی یہ حاشیہ کسی نے نہیں بڑھایا بلکہ تفسیر والے نے ہی یہ حاشیہ لکھا ہے کہ حضرت دادا آدم کو پیدا کرنے کے لیے جو حکم ہوا تھا اور فرشتوں نے جو مٹی تیار کی تھی اس مٹی میں سے دادا کا پتلا بنا دیا، تو باقی جو بچی ہوئی مٹی تھی اس مٹی سے دادی حوا کو بنایا گیا۔ یہ روح المعانی کے سورہ نساء کے پہلی آیت کی تفسیر کے حاشیے میں ہے، اور حضرت امام باقر یہ حضرت جابر کے شاگرد ہیں، ان کا قول لکھا ہے کہ خلقت حواء من بقیت طینت آدم، یہ دوسرا قول ہے۔ پھر مسئلے 2 ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے، یہ تو بداہتاً غلط ہے۔ ہر عورت کسی نہ کسی مرد کی پسلی سے بنی ہے تو غلط ہے۔ کیوں؟ بہت سی عورتیں مرد کے اس کے شوہر کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہو جاتی، لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، ابھی تو لڑکا تو وجود میں نہیں آیا تو اس کی پسلی سے کہاں پیدا ہوئی۔ اور بہت سی لڑکیاں ہیں زندگی بھر شادی نہیں کرتی تو وہ کس کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ لہذا یہ مضمون کہ ہر عورت کسی نہ کسی مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ تو مضمون بداہتاً غلط ہے۔ ہاں، دادی دادا کی پسلی سے پیدا ہوئی، یہ بائبل سے یہ مضمون تفسیروں میں آیا ہے، صحیح حدیثوں میں یہ مضمون نہیں ہے۔ اور یہ سوال کہ بھی دادی پیدا کہاں ہوئی، تمام بڑی انواع اس کے پہلے 2 فرد ڈائریکٹ مٹی سے بنے ہیں، تو انسان بھی ایک بڑی نوع ہے، اس کے پہلے جو 2 فرد ہیں وہ ڈائریکٹ مٹی سے بنے ہیں۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھو، یہ مولویوں کے سمجھنے کی بات ہے، ہر ایک کے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحدہ کی تفسیر کرتے ہیں آدم علیہ السلام۔ یہ تفسیر متعین نہیں ہے، نفس سے مراد انسان کا نفس ہے جس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ اللہ نے تم سب انسانوں کو نفس انسان بنایا، انسان کا جو نفس ہے نفس ناطقہ اس سے بنایا ہے، اور اس کا جوڑا بنایا ہے، مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے، یعنی 2 صنفیں بنائی ہیں، ایک صنف مرد ایک صنف عورت۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے بہت مخلوقات پھیلائی۔ بہرحال یہ جہاں قرآن میں جہاں جہاں نفس آیا ہے اس نفس سے مراد ہے نفس ناطقہ، آدم علیہ السلام مراد نہیں ہے۔ اور اس کی یہ تفسیر میری تفسیر ہے ہدایت القرآن، اس میں سورہ نساء کے شروع میں بہت تفصیل سے میں نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ نفس سے مراد نفس ناطقہ ہے، جو تمام انسان مردوں کا اور عورتوں کا مشترک نفس ہے۔ اس نفس سے اللہ نے جوڑا بنایا، مرد و زن کا، زوجن کے معنی بیوی نہیں، زوج خلق منہا زوجہا، زوجہا کے معنی بیوی نہیں، جوڑا، اس مرد اور عورت دونوں آئے، پھر اس جوڑے سے بے شمار نسل پھیلی آگے۔ بس اتنی تفسیر، لیکن لوگوں میں جو بات چلی ہوئی ہے اور وہ اتنے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بخاری شریف کے حاشیے میں بھی یہی لکھا ہے۔ جہاں یہ کل میں نے بخاری کی حدیث بیان کی تھی کہ ان المرأة خلقت من ضلع، اور پسلی سے پیدا کی گئی، وہاں حاشیے میں بھی یہی لکھا ہے، اور وہ حاشیہ بھی بہت بڑے آدمی کا حاشیہ ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری کوئی معمولی آدمی نہیں، بہت بڑے آدمی تھے، مگر انہوں نے وہ حاشیہ ادھر ادھر کتابوں میں سے نقل کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا۔ بس یہ جو کتابوں میں اقوال ہوتے ہیں ان اقوال کے پیچھے اگر دلیل ہے تو ٹھیک ہے، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر بغیر دلیل کے کوئی چیز نہیں مانی جاتی۔
اور قرآن میں بھی کوئی واضح بات نہیں ہے کہ عورت دادی دادا کی پسلی سے بنی ہے، ایسی کوئی واضح بات قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں بھی، صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے۔ اور دوسری جن حدیثوں میں یہ بات ہے وہ سب بائبل سے آئی ہوئی حدیثیں ہیں، اسرائیلی حدیثیں۔ اس کے بعد پھر سوال ہے، دوسرا سوال ہے کہ تراویح کی نماز 4 رکعت کر کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ 4 نہیں، 6 رکعت کر کے پڑھو، 8 رکعت کر کے پڑھو، سب جائز ہے۔ 8 سے زیادہ 10 رکعت ایک سلام سے پڑھنا مکروہ ہے۔ کوئی بھی نفل نماز، تراویح کی تو تخصیص نہیں ہے، کوئی بھی نفل نماز ہے، ائمہ ثلاثہ کے یہاں تو یہ ہے کہ افضل دو ہے، لیکن امام اعظم کہتے ہیں کہ 4 ایک سلام سے افضل ہیں، اور 6 بھی ایک سلام سے جائز ہے، 8 بھی ایک سلام سے جائز ہے۔ 8 سے زیادہ ایک سلام سے پڑھنا ٹھیک نہیں۔ تو تراویح اگر 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 ایک سلام سے پڑھے، سب جائز ہے۔ 8 سے زیادہ خلاف اولا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا ثابت ہے، 8 سے زیادہ پڑھنا، ایک سلام سے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے، اگر گھر میں محرم خواتین کے ساتھ با جماعت نماز ادا کی جائے تو کیا خواتین تکبیر کہہ سکتی ہیں؟ کہہ سکتی ہیں، اور خواتین کے کہنے کے بجائے جو امام بن رہا ہے مرد وہی تکبیر کہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ امام صاحب مصلی پر کھڑے ہیں اور پیچھے سے کوئی تکبیر نہیں کہہ رہا تو کہتے تکبیر کہو۔ ارے بھائی ان کو کیا کہہ رہا، تو خود کہنا۔ تکبیر کہنے کے لیے کوئی دوسرا ہونا آدمی ضروری ہے، نہیں تھوڑی امام بھی تکبیر کہے گا۔ سعودیہ میں چلے جاؤ، سعودیہ میں جو بڑی مسجدیں ہیں ان میں تو بہت سارے امام ہوتے ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں اس میں ایک ہی آدمی ملازم ہوتا ہے، وہی مسجد میں ہور چلاتا ہے، مشین چلا کر مسجد قالین صاف کرتا ہے، وہی وہاں پانی نہیں ہوتا ہے، نالیاں اور نل نہیں ہوتے، وضو کا انتظام نہیں ہوتا ہے، قالین کے اوپر مشین چلا کر کے صاف کرنا ہے تو وہی ایک آدمی کرتا ہے، وہی اذان دیتا ہے۔ پھر جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہی لاؤڈ اسپیکر کے پاس جا کر کے تکبیر کہتا ہے، پھر مصلی پر آ کر کے نماز شروع کرتا ہے، پڑھاتا ہے۔ وہاں کوئی دوسرا تکبیر کہنے والا نہیں ہے، مگر ہماری ایسا دماغوں میں بیٹھا ہے کہ تکبیر کہنے والا دوسرا ہونا چاہیے، دوسرا نہیں۔ اگر پیچھے کوئی مرد نہیں ہے تو جو مرد امام بن رہا ہے، شوہر امام بن رہا ہے، وہی تکبیر کہے۔ لیکن اگر عورت تکبیر کہے تو عورت بھی کہہ سکتی ہے۔ مرد حافظ ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور عورت بھی حافظہ ہے تو وہ اگر غلطی کرے تو لقمہ دے سکتی ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور وہ جو فقہ میں ہے کہ صوت المرأۃ عورت، اس کا عورت کی آواز بھی سطر ہے، ننگاپا ہے، اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے کہ گھر میں عورت ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو عورت گھر میں سے اس سے باتیں نہ کرے، کراری آواز میں کہہ دے میاں صاحب گھر میں نہیں ہے۔ یہ جو عورتوں کا اجنبیوں کے ساتھ رسیلی آواز میں گفتگو کرنا ہے، اس کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق ہے۔ صوت المرأۃ عورت، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ نماز میں اگر عورت لقمہ دے گی تو عورت کی نماز نہیں ٹوٹے گی، مرد لقمہ دے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور وہ تکبیر کہے گی تو اس سے کوئی آسمان ٹوٹ نہیں پڑے گا۔ باقی اس کو کہنی نہیں چاہیے، امام مرد ہے وہ مرد ہی تکبیر کہے۔ اس کے بعد ہے جو حدیث شدید درجہ کی ضعیف ہو، جو حدیث شدید درجہ کی ضعیف ہو وہ فضائل میں چل سکتی یا نہیں؟ نہیں چل سکتی۔ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے، ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے، لیکن جو حدیث شدید ضعیف ہے یعنی تقریباً موضوع جیسی ہے، ایک تو ہے 100% موضوع گھڑی ہوئی حدیث ہے، اور ایک ایسی ہے کہ وہ شدید ضعیف ہے تو وہ بھی گویا یہ سمجھو کہ وہ موضوع جیسی ہے، وہ فضائل میں بھی نہیں چلے گی، فضائل میں ضعیف حدیث چلے گی۔ ضعیف حدیث جو ہے وہ تو فضائل اعمال میں ضعیف حدیث چلتی ہے، شدید ضعیف حدیث نہیں چلتی۔ اس کے بعد سوال ہے اگر تراویح کی پہلی 4 رکعت میں 15واں پارہ پڑھا،
फिर बाकी 16 रकात में 13वां 14वां पारा पढ़ा तो क्या तरावी दुरुस्त हो जाएगी? बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। इस मसले को छोड़ो, तुम यूं समझो कि इमाम साहब ने पहली रकात में कुल हुवल्लाह पढ़ा और दूसरी रकात में तब्बत यदा पढ़ा तो नमाज हो जाएगी। और पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना पहली रकात में तब्बत यदा पढ़ो, फिर दूसरी में कुल हुवल्लाह पढ़ो, यानी उतरता कुरान पढ़ो। और ये उतरता कुरान पढ़ना वाजिब है, मगर ये क़िरात का वाजिब है, नमाज का वाजिब नहीं। लिहाजा अगर कोई सरा पढ़े तो नमाज हो जाएगी, नमाज का कोई वाजिब फर्क नहीं हुआ। सबब और मुसब्बब किसे कहते हैं? सबब के माने है जरिया। जैसे कुआं है, कुएं में पानी तक पहुंचने का जरिया रस्सी और डोल है, उसके जरिए से हम पहुंचते हैं। तो ये रस्सी और डोल सबब है और पानी मुसब्बब है। इसी तरह से हम खाना खाते हैं, रोटी सालन खाते हैं, पानी पीते हैं तो शिकम सैर होते हैं। तो ये पेट भर गया, सैर हो गए, ये सैर होना मुसब्बब है और उसका सबब है रोटी सालन और पानी, ये उसका सबब है। कुरान करीम में आगे जाकर के आएगा, फिरौन ने अपने हामान से कहा कि तू ये पजावा पका और पक्की ईंटें पका करके एक ऊंचा महल बना, मैं उस महल पर चढ़ करके आसमान की राहों से पार लूंगा। अब लोगों असबाब, तू ऐसा महल बना कि मैं उस पर चढ़ करके असबाब पालूं, असबाब समावात, आसमानों की राहें पालूं, यानी वहां इतना महल बना कि मैं उस पर चढ़ करके आसमान पर चढ़ जाऊं और फिर जाकर के अल्लाह में उनसे पूछा हूं कि उन्होंने मूसा को पैगंबर बनाया या नहीं बनाया। अच्छा, फिर ये जो असबाब हैं, रोटी सालन से पेट भर जाता है, पानी से सैराब हो जाते हैं, ये जितने असबाब हैं ये किसने असबाब बनाया? नहीं, इन रोटी के अंदर तो ये तासीर नहीं है। अगर रोटी में तासीर है तो जिसको इस्तिस्का की बीमारी है वो पानी पीते पीते पेट फट जाता है, खाते खाते पेट फट जाता है, पेट नहीं भरता। ये तो अल्लाह ने इनमें ये सबब के अंदर ये तासीर रखी है। तो अल्लाह है मुसब्बिबुल असबाब, असबाब को असबाब बनाने वाले अल्लाह हैं। अल्लाह के अलावा कोई किसी सबब को सबब बनाने वाला नहीं है। तमाम असबाब को अल्लाह ने असबाब बनाया और ये असबाब जो है मुसब्बबात तक ले जाने का जरिया अल्लाह ने बनाया है। तो इन असबाब से मुसब्बबात तक पहुंचते हैं। कादिर मुतलक के क्या माने हैं? मुतलक के माने कामिल। कादिर मुतलक यानी कामिल कादिर, ऐसा कादिर के जिससे ऊपर कोई कादिर नहीं है, आखिरी सिरा है कुदरत का। वरना कुदरत तो नीचे होती गई, एक से एक कादिर है, उससे ऊपर वाला कादिर है, उससे ऊपर वाला कादिर है, यहाँ तक कि आखिरी सेरा अल्लाह है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह के ऊपर कोई कुदरत नहीं है। तो कादिर लफ्ज़ मुतलक के माने कामिल, कादिर मुतलक यानी कामिल। हमारे उसके बाद सवाल है, हमारे बांग्लादेश में अवामुन नास सुलूक और तसव्वुफ के ताल्लुक से इफरात और तफरीद के शिकार हैं। इस सूरत हाल में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि शरीयत में बैअत की क्या हकीकत है। सुनो भाई, ये बड़ा तफसीली मौजू है। इफरात के माने है जियादती, आगे बढ़ना, और तफरीद के माने पीछे रह जाना, कोताही करना। सुलूक के ताल्लुक से कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बैअत का कोई जवाज है ही नहीं। एक फिरका है नजदियों का, और उन्हीं नजदियों के फिरके का मौदूदी जो हमारे यहाँ है ये तसव्वुफ को मानते ही नहीं। मौदूदी साहब ने तो तसव्वुफ को जुनिया बेगम लिखा है। जुनिया बेगम कहते हैं अफयून को, कि ये पीर साहब मुरीदों को ये अफयून खिला देते हैं और पागल बना देते हैं। तो ये मौदूदी और ये नजदी, और आजकल सऊदिया में ज्यादातर सब नजदी हैं, और ये जो गैर मुकल्लिदीन है ये भी सब नजदी हैं। ये तसव्वुफ को घास ही नहीं डालते, वो कहते कुछ नहीं है। और एक दूसरा फिरका है जो बिदतियों का है, जो बरेलवियों का है, वो कहते हैं कि बैअत के बगैर नजात नामुमकिन है। जिसको आखिरत में नजात चाहिए तो पीर चाहिए,
بلکہ ان کے گدھے تو یہ کہتے ہیں کہ بولتے پیر، گونگے پیر سے بولتا پیر اچھا، گونگا پیر یعنی قرآن اور بولتا پیر یعنی یہ پیر وہ اچھا۔ یہ دونوں فرقے افراد و تفرید میں ہیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے، سنو، قرآن سے اور حدیث، قرآن سے اور صحیح حدیث سے بیعت کا ثبوت ہے۔ سورہ ممتحنہ میں آیت ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ۔ اس میں ذکر ہے کہ اگر عورتیں اگر آپ سے بیعت کرنے آئیں تو آپ ان شرائط پر، ان دفعات پر بیعت کر لیں، تو یہ بیعت کا قرآن میں ذکر آیا۔ اور جو حکم عورتوں کے لیے ہے وہی حکم مردوں کے لیے۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، نوعی احکام مرد اور عورت کے مشترک ہیں اور صنفی احکام الگ ہیں۔ مرد کے داڑھی نکلتی ہے، عورت کے نہیں نکلتی ہے، عورت کو حیض آتا ہے، مرد کو نہیں آتا، اس کے احکام الگ ہیں۔ لیکن نوعی جو احکام ہیں وہ سب کے دو ہیں، مرد کو بھی نماز پڑھنی ہے، عورت کو بھی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، سب کے احکام مشترک ہیں۔ تو اب یہ بیعت کا جو حکم ہے یہ صنفی نہیں ہے، یہ نوعی ہے۔ اور جب عورتوں کے تعلق سے بیعت کا ذکر قرآن میں آیا تو یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ اور بخاری شریف میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ ایک مرتبہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا آؤ بیعت کرو، یہ بیعت سلوک ہے۔ اور وہی دفعات جو سورہ ممتحنہ میں ہے انہی دفعات پر حضور نے مردوں کو بیعت کیا۔ تو قرآن سے بھی بیعت کا ثبوت ہے اور حدیث سے اعلیٰ درجے کی پکی بخاری کی حدیث سے بھی بیعت کا ثبوت ہے۔ مگر اس کے ساتھ سنو میرے بھائیو، بیعت آخرت میں نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر آخرت میں نجات کے لیے بیعت ضروری ہوتی تو تمام مرد اور تمام عورتیں حضور سے بیعت ہوتے، حالانکہ تمام صحابہ حضور سے بیعت نہیں تھے، تمام صحابیات حضور سے بیعت نہیں تھے، خاص خاص صحابہ بیعت تھے، خاص خاص صحابیت بیعت تھی۔ اور جو عورتیں بیعت تھی ان کا جب تاریخ میں تذکرہ آتا ہے تو یہ جملہ آتا ہے کانت من المبایعات، یہ خاتون بیعت کرنے والی خواتین میں سے ہے، اس سے ان کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا تھا۔ ایسے مردوں میں سے بھی بیعت کرنے والے خاص ہیں۔ اور یہ جو آج کل سلسلہ ہے کہ پیر صاحب نے مجاز بنایا، اب تو مجاز نے مجاز یعنی حقیقت کا مقابل مجاز ڈپلیکیٹ، یہ لفظ ہی غلط استعمال کرتے ہیں، مجاز بنایا۔ یہ جو سلسلہ ہے ہم نے آج تک کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ حضور نے کسی صحابی کو خلیفہ اور مجاز بنایا ہو۔ بیعت تو صحابہ تھے اور جن باتوں پر بیعت تھے صحابہ مضبوطی سے اس پر عمل کرتے تھے، لیکن حضور نے کسی صحابی کو اجازت دی ہو کہ تو آگے بیعت کرنا اور تو رہنمائی کرنا، اس کی کوئی حدیث ہم نے آج تک نہیں پڑھی۔ بس یہ جو سلسلہ ہے پھر اس کا تعلق ارشاد مانے جس کے بعد دین کا پختہ علم ہے وہ لوگوں کی دینی رہنمائی کرے گا، بیعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بیعت الگ سلسلہ ہے، یہ تو ذاتی عمل کے لیے ہے۔ ہم نے پیر کے ساتھ جن باتوں کا معاہدہ کیا ہے ان باتوں پر مضبوطی سے ہم عمل کریں، اس مقصد سے بیعت ہے۔ اور لوگوں کی دینی رہنمائی کے لیے ارشاد، دینی رہنمائی کے لیے دین کا پختہ علم ضروری ہے، جس کے پاس دین کا پختہ علم ہے وہ رہنمائی کرے گا۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے دیوبندیت شروع ہوئی اور شروع میں کام چلا تو ہمارے یہاں مدرسوں میں نصاب میں در مختار پوری پڑھائی جاتی تھی اور دارالافتاء اور فتویٰ کا کام کوئی نہیں بتاتا تھا۔ آج دارالافتاء بے شمار دارالافتاء ہیں اور کسی دارالافتاء کے طالب علموں کو پوری فقہ نہیں معلوم، اور پہلے اسی درس نظامی میں در مختار پوری پڑھاتے تھے۔ اب جس نے در مختار پوری پڑھ لی وہ تو مفتی ہے، وہ دینی رہنمائی کرے گا۔ اور یہ جو دارالافتاء سے مفتی نکل رہے ہیں جن کو پوری فقہ ہی نہیں جانتے، وہ کیا دینی رہنمائی کریں گے اور کیا فتویٰ دیں گے؟ تو اسی طرح سے میرے بھائی سمجھو کہ بیعت ذاتی ضرورت کے لیے ہے،
اپنے بات میرے اندر کی جو بیماریاں ہیں جس کو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں تو وہ پیر کے ذریعے سے اس کی میں اصلاح کروں گا، اور کچھ اعمال پر عمل مضبوطی سے عمل کرنے کے لیے میں پیر کی رہنمائی کروں گا۔ اور لوگوں کی دینی رہنمائی کرنا اس کا تعلق تو پختہ علم کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ارشاد کا تعلق ہے، بیعت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، بیعت برحق ہے لیکن خواص کی بیعت، عوام کی نہیں۔ یہ جو عوام کی بیعت ہے یہ تو بریلویت ہے، اور خواص کی جو بیعت ہے یہ دیوبندیت ہے۔ اور خواص کو بیعت کرو، اور بیعت کر کے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ نے اپنی آپ بیتی میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے مولوی منور کٹیہاری کو اور مفتی محمود گنگوہی کو 40 سال رگڑا ہے، لفظ رگڑا لکھا ہے کہ 40 سال رگڑا ہے، اس کے بعد ان کو اجازت دی۔ تو اب یہ ایسے خواصی کو عوام کو بیعت نہیں کرتے تھے، اور عوام اگر بیعت ہوتے بھی تھے تو ان کی ذات تک ان کو خلیفہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ بہرحال بیعت برحق ہے، اور خواص کی بیعت دیوبندیت ہے، اور عوام کی بیعت یہ بریلویت ہے۔ ہمارے 4 اکابر ہیں، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مولانا یعقوب صاحب اور حضرت تھانوی، یہ 4 ہمارے بڑے ہیں، دیوبندیت کے بڑے ہیں۔ ان میں سے مولانا حضرت نانوتوی اور حضرت مولانا یعقوب صاحب کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ بیعت تھے اور ان کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، کوئی مجاز نہیں۔ حضرت تھانوی اور حضرت گنگوہی خواص کو بیعت کرتے تھے، اور ان کے خلفاء بھی ہیں۔ پھر ہمارے حضرت نانوتوی قدس سرہ کے شاگرد ہیں حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھی، ان سے دہلی میں مدرسہ عبدالرب میں پڑھا ہے حضرت مولانا محمد نذیر صاحب پالنپوری نے۔ مولانا محمد نذیر صاحب کے مدرسے میں 4 سال پڑھا ہوں، پھر اس کے بعد میں مظاہر میں گیا ہوں۔ حضرت مولانا محمد نذیر صاحب بھی کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے، کسی کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت قرآن و حدیث سے بیعت تو ثابت ہے، آپ کسی سے بیعت کیوں نہیں ہیں اور آپ کسی کو بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ میں مومنوں کو جاہل پیروں کی بیعت میں سے نکال کر لایا ہوں۔ میں مومنوں کو جاہل پیروں کی بیعت میں سے نکال کے لایا ہوں۔ اگر میں بیعت کرنے لگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو بیعت نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بیعت ہوتی کیا ہے؟ ہدیے لینے کے لیے۔ حضرت ہدیے بھی نہیں لیتے تھے کسی کا۔ بعض بڈھے تھے وہ سردی میں میتھی باندھ کر لے آتے تھے تو قبول کر لیتے تھے، استعمال کرتے تھے، باقی اس کے علاوہ کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہ سب بیعتیں ہدیے قبول کرنے کے لیے ہیں اور اسی مقصد کے لیے ہیں۔ اور حضرت نانوتوی اور مولانا یعقوب صاحب یہ دونوں بیعت بالکل نہیں کرتے تھے۔ بس یہ خواص کی بیعت برحق ہے، اور جس کو بھی بیعت کرو اس سے ہدیہ نہیں لینا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہدیہ اگر کسی کو دینا ہے تو پہلے درخواست دینی پڑتی تھی اور اجازت لینی پڑتی تھی۔ جتنی اجازت دے اتنا ہی ہدیہ لا سکتے ہو، بغیر اجازت کے ہدیہ کوئی لاتا تھا تو حضرت رد کر دیتے تھے، کیونکہ ایک طرح ہم خواص کو بیعت کر رہے ہیں۔ اب وہ جو خاص آدمی ہے جب بھی آتا ہے پیر کے صاحب تو 1000-2000 روپے کا ہدیہ لے کر آتا ہے، تو پھر تو چند مرتبہ ہدیہ قبول کرنے کے بعد پھر خلیفہ بنانا ہی پڑے گا، نہیں بنائیں گے کہاں جائیں گے؟ جگ مار کے بنانا پڑے گا۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ جو افراد و تفریط ہے، بنگلہ دیش میں بہت افراد و تفریط ہے۔ پیر ہمیں سارے کے سارے پیر ہیں، ان کے یہاں رجسٹر ہیں، رجسٹروں میں مریدوں کے نام ہیں، اور ساتھ میں ایک جلسہ ہوتا ہے اور سارے مرید ہدیے لے کر آتے ہیں۔ یہ سب بریلویت ہے، یہ دیوبندیت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں ہندوستان میں رمضان میں اجتماعی اعتکاف شروع ہوئے ہیں اور اس میں ایک بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے لیے، بہترین کھانا کھانے کے لیے اکٹھا ہو جاتی ہے، ان میں سے بھی زیادہ تر خانقاہوں میں یہی بریلیت آ گئی ہے، سب میں نہیں۔ ہمارے بعض اکابر کے یہاں تو ابھی وہ سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اکثر اب
नमाज है तो बस एक महज रस्म हो गई है। ये सब बैत है और ये सब एहतिकाफ, भाई एहतिकाफ है साल भर रहता है, रखो। पीर साहब मुरीद को साल भर अपने पास रखे, रगड़ाई कराए। ये क्या बात है, रमजान आए, हदिया लेकर आए, रमजान के बाद खिलाफत लेकर चले गए, ले तू भी हदिया ले जा। उसके बाद आखिरी सवाल है, अगर फर्ज नमाज या किसी भी नमाज में जो जमात के साथ अदा की जाती हो, अगर दो के दरमियान में 1 मीटर का फासला रखकर बाद जमात नमाज अदा की जाए तो क्या नमाज मकरूह होगी? मुझे नहीं मालूम। एक तो है अपने इख्तियार से इस तरह से खड़ा रहना, तो नमाज मकरूह होगी, क्योंकि हदीसों में तरासू, मिल कर खड़े रहो, सफे सीधी करो और मिल के खड़े रहो, ये हुक्म है। लिहाजा अपने इख्तियार से अगर अलग अलग खड़े रहोगे नमाज मकरूह होगी। लेकिन गवर्नमेंट के कानून की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से अगर इस तरह है तो फिर कराची में एक बड़े आलिम हैं मौलाना अब्दुल रऊफ साहब अफगानी, कराची की सबसे बड़ी मस्जिद तूबा, उसके वो इमाम हैं। जब मुफ्ती तकी साहब मुद्दजिल्लुहु ने तकरीर की और ये कहा कि इस तरीके पर गवर्नमेंट ने नमाजें पढ़ने की इजाजत दी है, तो मौलाना अब्दुल रऊफ साहब ने मुझे फोन किया कि मैं क्या कहूँ, मैं इमाम हूँ। तो मैंने कहा कि आप इसमें दखल ही न दें, आप मुसल्ले पर पहुंच कर नमाज पढ़ाते हैं। मुसल्लियों को जिस तरह खड़ा होना हो वो खड़े हों, और मुसल्लियों को हुकूमत के कानून की पाबंदी करनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी उन पर है। आपका काम मुसल्लियों को आप न अलग खड़े होने को कहें न मिलकर खड़े होने को कहें, आप तो नमाज पढ़ा कर चले आए हैं। लिहाजा मकरूह होगी। इस कोरोना ये जो बीमारी है, इस बीमारी की वजह से इस तरह से खड़े होने से नमाज मकरूह होगी या नहीं होगी, तो उसका मैं जवाब नहीं दे रहा। मैं जवाब दे रहा हूँ कि अगर इख्तियारी मामला है और इस तरह से अलग अलग खड़े होगे तो नमाज नहीं होगी, नमाज मकरूह होगी। और अगर ऐसा अलग अलग खड़े रहता है तो मस्जिद के अंदर कितना भी फसल हो, इक्तिदा के लिए माने नहीं, नमाज हो जाएगी। तो मैंने मौलाना अब्दुल रऊफ साहब को ये बतलाया कि आप मसला ये जान ले कि आपकी मस्जिद में लोग कैसे खड़े हैं, जैसे भी खड़े हैं, मस्जिद में फासले से खड़े हैं तब भी उनकी नमाज हो जाएगी। गैर मस्जिद में अगर कोई फासले से खड़ा है तो वहाँ फिर मसले हैं कि कितने फासले से नमाज होगी, कितने फासले से नहीं होगी, लेकिन मस्जिद में फसल माने नहीं है। लिहाजा मस्जिद में अगर लोग इस तरह से फसल के साथ खड़े हो